اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا اسم احمد عیسیٰ ہے اور جیسا کہ آپ مجھے آواز سے پہچان چکے ہوں گے، نبا 7 ٹی وی پر جو ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے سلسلہ ادراک و قتل دیال بابیلود کے نام سے، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل مبین سے میں ہی پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا اور اصرار بھی تھا کہ آپ سامنے کیوں نہیں آتے، آپ سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ ہم نے ہر وقت یہی جواب دیا کہ جب سامنے آنے کا وقت آئے گا تو الحمدللہ ہم سامنے بھی آئیں گے۔ آج جب کہ وقت آ چکا تو آج سامنے آ کر نہ صرف کچھ گزارشات، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ اس کے بعد ہم تسلسل کے ساتھ جو ہماری ڈاکومنٹری کا سلسلہ رکا ہوا ہے اسے آئندہ جاری کریں گے۔ ناظرین، اللہ کے فضل مبین سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے الساعۃ کی علامات و اشارات کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تو ہمیں جواب ملا کہ ابھی تو سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا ہے، دجال کا خروج ہونا ہے، دابۃ الارض بھی نکلنا ہے، الدخان ان کا ظہور ہونا ہے، زمین سے النار کا نکلنا ہے، فرات سے بہت بڑی مقدار میں خزانے نے نمودار ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم تو ابھی بہت ساری علامات و اشارات کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک وہ وقوع پذیر نہیں ہو جاتی تب تک الساعۃ نہیں آنے والی، الساعۃ ابھی بہت دور ہے۔ تو ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے الساعۃ کی تمام علامات و اشارات کو بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ سورج کب سے مغرب سے طلوع ہو چکا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کیا تھا، وہ واقعہ کب کا نمودار ہو چکا، کب کا وقوع پذیر ہو چکا۔ یاجوج اور ماجوج نہ صرف کب کے کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے۔ یاجوج اور ماجوج نے زمین و آسمانوں میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کو فساد زدہ نہیں کیا۔ دجال پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، دابۃ الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، دخان جو کہ گیسیں ہیں وہ آج پوری دنیا کی فضا ان گیسوں سے بھر چکی۔ الساعۃ کی تمام تر علامات و اشارات کو ہم نے بالکل کھول کر واضح کر دیا، اور یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اب الساعۃ اور اس سے پہلے ایک عظیم عذاب القاریہ صیحۃ واحدۃ آج آپ کے سر پر آ چکی ہے۔ یہ دونوں عذاب آج آپ کے بالکل سر پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم نے دین اسلام کو بالکل کھول کر واضح کر دیا، اس طرح واضح کر دیا کہ کوئی کم سے کم عقل والا جو ہے اس کو بھی دین کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہمارا یہ حق بیان کرنا تھا کہ مخالفین جن کو یہ حق ہضم نہ ہوا، جن کو اپنی گدیاں جانے کا خوف لاحق ہو گیا، لوگوں نے جب ہماری ڈاکومنٹری کو دیکھا، اس ڈاکومنٹری کو لے کر اپنے علماء کے پاس گئے، اپنے بڑوں کے پاس گئے، شیوخ کے پاس گئے، ان سے جب سوال کیا کہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک بات باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، آیا اگر یہ حق ہے تو اس کی تصدیق کریں، اور اگر حق نہیں ہے تو اس کا رد کریں، لوگوں کو اس بارے میں اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے کہ حق کی تائید کی جاتی، سب سے پہلے تحقیق کی جاتی، اس کے بعد کوئی بات کی جاتی، لیکن مخالفین نے یوں کیا کہ انہوں نے لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ لوگ ہماری بات نہ سنیں، لوگ ہماری دعوت کے قریب بھی نہ جائیں، اس کے لیے طرح کے الزامات ہم پر لگائے گئے، اور یہ الزامات لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ اس دعوت کے قریب بھی نہ بٹکیں، لوگ ان کی بات کو نہ سنیں، کیونکہ اس وقت تک جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ ہر کسی کا یہی کہنا ہے، جن علماء حضرات کے پاس یہ بات گئی ہے، جن تک یہ ڈاکومنٹری گئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بندہ جادوگر ہے، اگر آپ اس کی بات سنیں گے، اس کی ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے تو آپ پر اس کا جادو چل جائے گا۔ کوئی ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، یا بہت بڑا سائنسدان ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو بھی اس شخص کی ڈاکومنٹری کو دیکھے گا، نبا 7 پر چلنے والی ڈاکومنٹری کو دیکھے گا، اس پر اس کا جادو ہو جائے گا۔ یہ شخص
دین کا علم نہیں رکھتا بلکہ یہ شخص جادوگر ہے، تو مجھے جادوگر بنا دیا گیا اور لوگوں کو محض روکنے کے لیے میرے اوپر انتہائی بیہودہ الزامات لگائے گئے۔ وہ الزامات صرف اور صرف اسی لیے لگائے گئے تاکہ لوگ اس حق کے قریب بھی نہ جائیں، لوگ بات سنیں ہی نہ۔ ظاہر ہے جب لوگ بات سنیں گے نہیں تو ان کو کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے، ان کو کیسے پتا چلے گا حقیقت کیا ہے؟ تو لوگوں کو صرف حق سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے میرے اوپر، ہمارے چینل کے اوپر، میری ٹیم کے اوپر، میرے ماننے والوں کے اوپر دو بنیادی الزامات لگائے۔ ان میں پہلا الزام یہ ہے کہ یہ شخص اور یہ چینل یہ قادیانی ہیں، اس بندے کے فالورز قادیانی ہیں، مرزائی احمدی، ان کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، مرزائیوں سے تعلق ہے۔ اور دوسرا جو بہتان، جو الزام ہمارے اوپر لگایا گیا، جو مجھ پر لگایا گیا، وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق داعش سے ہے، ان کا تعلق دولت اسلامیہ سے۔ کبھی مجھے اور میری ٹیم کو، میرے چینل کو طالبان سے جوڑا جاتا ہے، کبھی دولت اسلامیہ داعش سے جوڑا جاتا ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی گروہ سے، کبھی کسی گروہ سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے۔ اور یہ الزامات لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ لوگ ڈر کر یا کسی بھی وجہ سے اس بندے کی بات نہ سنیں۔ تو آج میں یہ باتیں آپ کے سامنے بالکل کھول کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ پر، میری ٹیم پر، میرے ادارے پر یہ الزامات لگا رہے ہیں، میری دعوت پر الزامات لگا رہے ہیں کہ میرا قادیانی مرزائیوں سے تعلق ہے یا پھر داعش سے تعلق ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی تنظیم یا گروہ سے تعلق ہے، تو وہ ایسا کریں۔ ان کو بالکل کھلا دعوت ہے کہ وہ نبا 7 ٹی وی کو کھولیں، اس میں اب تک 58 اقساط آ چکی ہیں ڈاکومنٹری کی، وہ پہلی قسط سے لے کر آخری قسط تک دیکھیں، ان کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اس ڈاکومنٹری کے اندر ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قادیانیت کا پرچار ہو یا جس کا قادیانی مرزائیت کے ساتھ کوئی تعلق ہو، یا پھر دنیا کی کسی، داعش تو بہت دور کی بات ہے، طالبان تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کی کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کوئی رائے برابر بھی تعلق ہو۔ بلکہ الٹا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ طالبان وہ مجھ پر قتل کے فتوے لگا رہے ہیں، طالبان نے مجھے مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، طالبان نے میرے اوپر انعام رکھا ہوا ہے۔ طالبان سے بہت سارے گروہ ہیں جن کی طرف سوشل میڈیا کے اوپر میرے بارے میں باقاعدہ میرے خلاف کمپین چلائی گئی، میرے اوپر الزامات لگائے گئے، مجھے مرتد قرار دیا گیا، مجھے ایجنسیوں کا ایجنٹ قرار دیا گیا، اور بالکل یہی حال دولت اسلامیہ جو داعش والے انہوں نے کیا۔ انہوں نے بھی میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، میرے اوپر فتوے لگائے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بندہ ایجنسیوں کا ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، جو یہ بندہ دعوت دے رہا ہے اس کا کوئی ایک بھی نظریہ کوئی تسلیم کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ یہاں تک کہ داعش والوں نے میرے اوپر بہت بڑا میرے قتل کا انعام رکھا ہوا ہے، کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، میرے بارے میں وہ کئی دفعہ فتوے جاری کر چکے ہیں کہ یہ شخص، اس کو تلاش کریں اور اس کو قتل کریں، یہ ہمارے دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، یہ لوگوں کو بہت میٹھے طریقے سے داعش سے روک رہا ہے، یہ لوگوں کو جہاد سے روک رہا ہے۔ میرے اوپر یہ بھی الزامات لگے کہ یہ بندہ بڑے میٹھے طریقے سے لوگوں کو جہاد سے، قتال سے روک رہا ہے۔ تو بہرحال مجھے اس طرح کے کسی قسم کے فتوے کی پرواہ نہیں ہے۔ چیز یہ ہے کہ میرے یہ جو حق کے مخالفین ہیں، اس طرح جو میری دعوت کے مخالفین ہیں، جو علماء حضرات ہیں، خواہ ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں داعش کا، طالبان کا، مرزائیت کا، اور جو مرزائی ہیں، داعش ہیں، طالبان ہیں، وہ میرے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ مرتد ہے، کافر ہے۔ یعنی کہ دونوں طرف سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری عوام اس بندے کی بات سنے۔ تو میں آپ عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں، میں پاکستان کی حکومت سے، دنیا کی تمام ریاستوں سے، تمام کے تمام لوگوں سے، بالخصوص اپنی قوم سے، اردو بولنے والی قوم جو دنیا میں جہاں بھی ہے، وہ میری دعوت کو سنیں، میری دعوت کو دیکھیں، نبا 7 ٹی وی کو کھولیں، اس کے اوپر اب تک 58 اقساط آ چکی ہیں ڈاکومنٹری کی۔ اس کے علاوہ دین کے اوپر بات کی گئی، دین اسلام کے اوپر۔ آپ دیکھیں کیا آپ کو ایک رائے برابر بھی شائبہ نظر آتا ہے مرزائیت کا؟ آپ کو ایک رائے برابر بھی شائبہ نظر آتا ہے داعش کا، کسی دہشت گرد تنظیم کا؟ میں آج یہ بات بالکل کھول کر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مخالفین نے میری دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، میرے اوپر اس لیے الزامات لگائے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو اس کی بات سننے سے روکا جائے، یہاں تک کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن تک میری دعوت پہنچی تو انہوں نے طالبان، داعش اور اس طرح کی بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، یا اس طرح کے اور جو دہشت گرد گروہ ہیں،
ان کو بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے جو اتارا تھا وہ کیا ہے؟ یہ حاضر القرآن کیا ہے؟ یہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ اتاری. تو خدارہ پہچانو آپ اس وقت کس وقت میں موجود ہو، اس وقت آپ کی کیا ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میں اکثر ایک مثال بھی دیتا ہوں. مثال کے طور پر جب آپ گھر نیا لیتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت گھر میں سامان جوڑا جاتا ہے، ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھا جاتا ہے. اور اگر اس دوران گھر کو آگ لگ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس وقت سامان نہیں جوڑا جاتا، اس وقت آگ بجھائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آگ نہ بجھائی گئی تو گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. اب اگر ایسا ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے آگ اس قدر زیادہ لگ چکی ہے، اس قدر بھڑک اٹھی ہے کہ یہ آگ نہیں بجھائی جائے گی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ گھر میں سامان جوڑیں گے، آگ بجھائیں گے، یا پھر خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں گے؟ تو جواب بالکل واضح ہے. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آگ اس قدر زیادہ بھڑک اٹھی ہے، اس قدر لگ چکی ہے کہ اب نہ ہی سامان جوڑا جا سکتا، نہ ہی آگ بجھائی جا سکتی ہے. اگر سامان جوڑیں گے تب بھی جلیں گے، راکھ ہوں گے، اور اگر آگ بجھانے کی کوشش کریں گے تب بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے. تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ اب ذمہ داری یہ ہے، اس وقت یہ کتب ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچایا جائے. اور یہی ناظرین میں کر رہا ہوں. یاجوج اور ماجوج نے پوری دنیا کے جو انسان ہیں انہوں نے مل کر زمینوں آسمانوں میں ترقی کے نام پر فساد عظیم برپا کر دیا. زمینوں آسمانوں میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو فساد زدہ نہیں کیا. زمینوں آسمانوں میں اپنے مفسد اعمال کے ذریعے اتنا فساد کر دیا کہ زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، موسموں کا درجہ حرارت جو ہے وہ درجہ حرارت بگڑ چکا، موسموں کا نظام درہم بھرہم ہو چکا. اب میں یہی چیز یہ سب بالکل واضح کر رہا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے. اب اس وقت ہمارے اوپر وہی صلاۃ، وہی ذمہ داری کتب ہے جو نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو ہود اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو صالح اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو شعیب اور اس کے ساتھیوں نے کی. میری بالکل وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو ہود علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو صالح علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو شعیب علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. یہ ہے میری دعوت. میری دعوت یہ ہے کہ اے لوگو اس وقت عذاب عظیم، ایک تو القاریہ ہے، قرآن میں پوری سورہ القاریہ موجود ہے جو کہ عالمی ایٹمی جنگ ہے، وہ آپ کے سر پر کھڑی ہے. 2019 میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور اس کے علاوہ الساعۃ، وہ بھی آپ کے بالکل سر پر کھڑی ہے. الساعۃ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والا ایک عظیم زلزلہ جس میں کوئی ایک بھی انسان نہیں بچے گا. تو آپ خود غور کریں، کیا اس دعوت کا کسی قسم کی دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کسی جماعت سے تعلق ہے؟ کسی تنظیم سے تعلق ہے؟ کسی گروہ سے تعلق ہے؟ میری اس دعوت کا اگر دنیا کی کوئی طاقت کسی جماعت، کسی گروہ، کسی تنظیم کے ساتھ تعلق ثابت کر دے، کسی ریاست کے ساتھ تعلق ثابت کر دے، تو جو سزا میرے لیے تعین کی طے کی جائے گی میں اسے بھگتنے کو تیار ہوں. لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، میری دعوت آپ کے بالکل سامنے ہے. میری وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام کی تھی. جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام نے بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا، جیسے آج ہو رہا ہے بالکل یہی قوم نوح کر رہی تھی. ترقی کے نام پر زمین و آسمانوں میں فساد، زمین و آسمانوں کی تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر دیا تھا، بالکل یہی قوم نوح کر رہی تھی. تو جس طرح نوح علیہ السلام نے بالکل کھول کھول کے سب کچھ واضح کر دیا، میں بھی بالکل وہی کر رہا ہوں. جیسے اس وقت کے جو علماء تھے، جو دین کے ٹھیکیدار تھے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح ہم تجھے دیکھتے ہیں تو دلال مبین میں ہے. اس وقت کے جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جو علماء کہلوانے، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تجھے دین کی الف بے کا بھی علم نہیں. اور بالکل یہی آج مجھے کہا جا رہا ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
چیز یہ ہے کہ آپ اگر حق پر ہو تو میدان میں آئیں. آپ لوگ، آپ جتنے بھی علماء ہیں، میرا یہ کھلم کھلا چیلنج ہے دنیا کے تمام علماء کو، تمام مذاہب کو، یعنی کہ ہر قسم کے فرقے، مسلک، گروہ، تنظیم، سب کے سب کو دعوت ہے. تمام کے تمام مذاہب کو دعوت ہے. دنیا کی تمام ریاستوں کو دعوت ہے. دنیا کے تمام تر بڑے سے بڑے سائنسدانوں کو دعوت ہے کہ وہ خدا را دیکھیں، میری اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں، میری دعوت کو دیکھیں. اگر وہ ایک بات بھی غلط ثابت کر دیں تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں. وہ دیکھیں آیا کہ اس دعوت کا تعلق کسی تنظیم، کسی گروہ، کسی فرقے، کسی دہشت گردی سے ہے، یا پھر یہ تمام عالمین کے لیے رحمہ ہے. آپ کو میں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور دوسری بات، میرے اوپر کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے بار بار یہ کہا، وما علیک الا البلاغ المبین، تیرے اوپر نہیں ہے مگر، اگر ہے تو کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو نے حق بالکل کھول کھول کر پہنچا دینا ہے. بس میرا کام ہے حق بالکل کھول کھول کر پہنچا دینا. اور جو بندہ بھی میری طرف آتا ہے اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو میرے پیارے بھائی، میری بہن، میری ماں، میرے بزرگوں، آپ اگر میری طرف آئے ہیں تو یہ جان لیجئے اس وقت کیا کرنا ہے. اس وقت زمین و آسمانوں کو اتنا فساد زدہ کر دیا گیا کہ عذاب بالکل سر پہ ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ حق کو بالکل کھول کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ ان کے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ عذاب عظیم بالکل وہی عذاب جو قوم نوح پر آیا، جو قوم عاد پر آیا، جو قوم سمود پر آیا، جو قوم شعیب پر آیا، جو قوم لوط پر آیا، جو آل فرعون پر آیا، وہی عذاب آج آپ کے بالکل سر پر کھڑا ہے. جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو متنبہ کیا، انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا. بالکل یہی مقصد و مشن میرا اور میرے ماننے والوں کا ہے. میرا اور میرے ماننے والوں کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے کہ لوگوں کو حق بالکل کھول کھول کر واضح کر دیں کہ اسات کی تمام اشرات، تمام کی تمام علامات وہ بالکل جو ہے وہ ہو چکی، ان میں سے کچھ بھی نہیں رہ گیا. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا، سب کا سب ہو چکا. لہٰذا میں سب سے اپیل کرتا ہوں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسا مت کریں کہ جو لوگ میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، جو میرے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، ان فتووں کی وجہ سے آپ حق کو سننے سے انکار کر دیں، اس سے دور ہو جائیں. نہیں، ایسا خدارا نہ کیجیے. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں میرا نہ ہی کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے. اگر آپ یہ دعوت سنیں گے، دیکھیں گے تو میرا نہ فائدہ کریں گے نہ ہی نقصان، اور اگر نہیں مانیں گے تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں کریں گے. اگر آپ سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہے. قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور یہ آیت حق و باطل کو بالکل کھول کھول کر واضح کر دیتی ہے. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اہل حق کی نشانی کیا ہے اور باطل کی نشانی کیا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، الذین یستمعون القول، ایسے لوگ جو خود ہی سن رہے ہیں. کس کو سن رہے ہیں؟ القول. جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے جی میرے پاس حق ہے، کہیں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، وہ کوئی کسی بھی فرقے سے، کسی گروہ سے، کسی مسلک سے، کسی تنظیم سے، کسی مذہب سے، کسی ریاست سے، کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کا کہیں سے تعلق ہو یا نہ ہو، جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے کہ میرے پاس حق ہے، کیا یہ ہے حق، تو اس کی بات سن رہے ہیں. جہاں جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے میرے پاس حق ہے، تو ہر کسی کی بات سن رہے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ تابعون احسنہ، فا پس یتابعون، اتباع کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں اس شخص کے. کس کے؟ احسنہ، وہ جس سے حسن کوئی نہیں ہے، جس سے بہتر کسی کی دعوت ہے ہی نہیں، جس سے بہترین کسی کی دعوت ہے ہی نہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ اس وقت جو موجود ہیں اور وہ جو سب کی بات سن رہے ہیں، ان میں سے جو سب سے بہتر شخص ہے، جس کی بات سب سے بہتر ہے، بہترین، اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں. ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے. اور آگے دیکھیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں وہ جو اس وقت موجود ہیں اولو الالباب، جو اپنے باب جو ہیں ان کو اپنے مقصد و مشن میں اپنا معاونت کار بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں یہ جاننا ہوگا کہ مقصد و مشن کیا ہے۔ مقصد و مشن ہے حق جاننا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بھائی ہمیں دنیا میں اس وقت بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا؟ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے یعنی کہ جو نسل در نسل آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے کیا ہم نے وہی کرنا ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل یا جو ہے 2000 سال قبل یا 2500 سال قبل یا 3000 سال قبل کیا جاتا رہا؟ کہ آج ہمیں وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ اگر ہمیں وہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آج اس وقت کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں آج سے 14 صدیاں قبل یا 1000 سال یا 2000 سال 3000 سال پیچھے ہمیں دنیا میں لایا جانا چاہیے تھا۔ اگر ہمیں دنیا میں آج اس وقت لایا گیا تو کیوں؟ ہماری زمین میں اہمیت و حیثیت، یہ جو بشر ہے اس کی اہمیت و حیثیت ڈرائیور کسی ہے؟ جیسے آپ کے یہ جسم میں دماغ ہے، دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، پورے جسم کی دیکھ بھال کرتا ہے، کہیں کوئی خرابی نہ ہو، بالکل یہی اہمیت و حیثیت زمین کے اندر، زمین کی تمام مخلوقات میں اس بشر کی ہے، آپ کی ہے۔ آپ کو اس وقت دنیا میں لایا گیا تو کیوں؟ اس وقت دیکھیں کیا ذمہ داری کتب ہے، اس کو پورا کرنا ہے، نہ کہ اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہیں۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ حق کو سمجھنا، حق کو پانا۔ تو حق کیسے سمجھا جاتا ہے؟ حق سمجھا جاتا ہے دل و دماغ سے، اور آنکھیں اور کان یہ وہ باب ہیں، یہ وہ رستے ہیں جہاں سے معلومات، جہاں سے علم دماغ میں جاتا ہے اور خارج ہوتا ہے۔ اولو الالباب وہ جو اپنے باب کو اپنے مقصد و مشن میں ولی بنائے ہوئے ہیں، معاونت کار بنائے ہوئے ہیں۔ اولو ولا سے ہے، ولا کی ضد برا ہے، برا کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا۔ اگر وہ کہتا ہے میری کوئی نصرت کر دو، میری مدد کر دو، میری معاونت کر دو، کہنا نہیں بھائی میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، اپنا کام خود کر، میں تیری معاونت نہیں کرنے والا۔ اور یہ ضد ہے کس کی؟ ولا کی۔ ولا کہتے ہیں کسی کے مقصد و مشن میں اس کی معاونت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو حق کو جاننے کے لیے ہر لمحے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر کسی بات کو حق سمجھا تو اس کو دماغ میں ڈال کر تالا نہیں لگائیں گے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے آج کوئی پہلو ہم سے چھپا رہ گیا ہو، آج کوئی ایسی بات، کوئی ایسی شے ہم سے چھپی رہ گئی ہو جس کی وجہ سے مکمل حق ہمارے سامنے نہ آیا ہو، اور اگر آج ہم نے دماغ کے اندر یہ بات ڈال کے تالے لگا لیے، آنکھیں اور کان بند کر لیے، تو کل کو حق سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس وقت جو بات ہمیں سمجھ آئی اس کو ہم دماغ میں ڈال کے آنکھیں اور کان کھلے رکھیں گے۔ کل کو اگر ہماری اس نظریے کے اوپر، ہماری اس بات کے اوپر کوئی بھی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، تو ہم غور و فکر کریں گے، اور اگر یہ بات، یہ نظریہ جو پہلے ہمارے سامنے آیا یہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو دماغ سے نکالتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، اور اس کے برعکس جو حق ہے اس کو دماغ میں ڈالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور اولو الالباب کی ضد ہیں اہل العقائد۔ پورے کا پورا قرآن اہل العقائد کا رد کرتا ہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے جو اولو الالباب ہیں ان کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے، اور جو اولو الالباب نہیں ہیں، جو اہل العقائد ہیں، ان کی رہنمائی شیاطین کر رہے ہیں، شیطان کر رہا ہے، اللہ نہیں کر رہا۔ اہل العقائد کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ عقد ہے۔ عقد کہتے ہیں کہ دو اشیاء کو پکڑ کے آپس میں اس طرح جوڑ دینا، گانٹھ لگا دینا کہ اب دونوں الگ نہ ہوں۔ یعنی کہ آج اگر مثال کے طور پر کسی بات کو آپ حق سمجھتے ہیں، اس کو دماغ میں ڈال کر اس کے اوپر تالا لگا دینا، آنکھیں اور کان بند کر لینا کہ بھائی آج جس کو ہم نے حق مان لیا، سچ مان کے دماغ میں ڈال لیا، اس کے خلاف آج کے بعد کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے، خواہ یہ باطل ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے، اس سے بالکل منہ نہیں موڑیں گے۔ آج کے بعد نہ ہی کوئی بات اس حوالے سے اپنے دماغ میں جانے دیں گے، اور نہ ہی دماغ سے جو عقیدہ و نظریہ اس کو نکالیں گے، خواہ وہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ہیں اہل العقائد، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ جو اہل العقائد ہیں ان کی رہنمائی اللہ نہیں کر رہا، ان کی رہنمائی شیطان کر رہا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، تمام کے تمام وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میری دعوت کو دیکھیں، میری دعوت کو سنیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، تحقیق کریں، غور کریں۔ جب میں اس وقت حق کا دعویٰ کر رہا ہوں
جب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری ایک ایک بات الحمدللہ حق ہے, دنیا کی کوئی طاقت میری کسی بات کا رد نہیں کر سکتی, تو پھر آپ سنتے کیوں نہیں؟ اللہ تو یہی حکم دے رہا ہے کہ سنو, ہر ایک کی بات سنو, پھر جو احسن ہے جس سے حسن کوئی نہیں اس کی بات مانو, اس کے پیچھے چلو. تو آپ میری نہ مانیں, آپ اللہ کی بات مانیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں ذرا غور کریں, اگر آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کی دکان ہو, آپ کے پاس ایک نمبر مال ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی آتا ہے آپ کی دکان پر آ کر آپ کو کہتا ہے جی آپ سے اچھا اور آپ سے کم قیمت میں مال پیچھے مجھے مل رہا ہے بازار میں, تو آپ کیا اس کی بات مان لیں گے؟ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے, میں تمہیں اس سے بھی سستا دے دیتا ہوں. نہیں, اگر آپ کے پاس اصل مال ہے تو آپ اسے کہیں گے ایسا کرو بھائی, آپ پاگل ہو کہ پیچھے جو ہے میرے سے اچھا مال مجھ سے کم قیمت میں مل رہا ہے, وہ چھوڑ کر میرے پاس آ رہے ہو برا مال اور مہنگا لینے, جاؤ آپ وہیں سے لے لو. آپ کہو گے آپ پورا بازار گھوم لو, اگر آپ حق کے طلبگار ہوئے, اصل مال کے طلبگار ہوئے, تو آپ کو مجبوراً واپس میرے پاس آنا پڑے گا. اور اس کے برعکس جو باطل ہوتا ہے, جس کے پاس 2 نمبر مال ہوتا ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک تو اپنی دکان کے باہر ملازموں کی بھیڑ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, جو روڈ کے درمیان, سڑک کے درمیان کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہوتے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور جیسے ہی کوئی گاہک دکان میں داخل ہوتا ہے, کوئی شخص کوئی دکان میں داخل ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں وہ ورکر سارے کے سارے اس بندے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, اس کو گھیر لیتے ہیں, اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے مال کی برائیاں بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اور ان کی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہاں سے نہ نکلے, یہاں سے مال لے کر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے ہمارا مال 2 نمبر ہے. اب یہ بندہ اگر پھنس گیا ہے تو اس کو دے کر نکالو. اگر یہ ایک بار یہاں سے نکل گیا, اس نے کسی دوسرے کا مال دیکھ لیا, تو پھر اس کے اوپر ہماری حقیقت چاک ہو جائے گی کہ ہمارا جو 2 نمبر مال ہے اس کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی. یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو باطل ہوتا ہے وہ روکتا ہے کہ نہ تحقیق نہ کرو, غور نہ کرو, غور و فکر نہ کرو, اس کی نہ سنو, اس کی نہ سنو. باطل ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک دائرے میں بند کرتا ہے, پھر آپ کو کہتا ہے کہ اب سوچو. اب جب آپ نے پہلے ہی اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کر لیا, تو آپ سوچ کے اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو پہلے سے طے شدہ ہے. غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے, تو وہ تو تب ہے جب آپ تمام تر دائروں سے آزاد ہو کر غور و فکر کریں. اور اللہ قرآن میں جب بھی اپنی بات پیش کرتا ہے, تو اللہ قرآن میں جب اپنی بات پیش کرتا ہے تو اپنی بات کو شروع کرتا ہے قد لقد ولقد سے. قد کسے کہتے ہیں؟ قد اسی سے قدر ہے, تقدیر ہے. قد تو کہتے ہیں کہ تم اپنی تحقیق کر لو, تم اپنے گھوڑے دوڑا لو, جو جی چاہے کر لو, بلاخر تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ حق ہے, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حق ہے. اور یہی سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو. اب آپ خود غور کریں, وہ لوگ جو آپ کو حق سے روکتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات نہ سنو, اس کی بات نہ سنو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ, وہ جادوگر ہے, وہ باطل ہے, کیا وہ حق اہل حق ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کی بات نہ سنو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں عقل نہیں ہے, آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے. آپ میں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ اہلیت ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے. یہی بات اگر آپ کو کوئی 2 ٹوک کہے کہ آپ بیوقوف ہو, پاگل ہو, آپ کو غصہ آ جائے گا, لیکن یہی بات اگر اس طریقے سے کہی جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا یہ ہے اللہ کا رنگ؟ پورے کا پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, قرآن کیا بات کرتا ہے. قرآن تو اپنے نزول سے لے کر, یہ جو قرآن ہے حاضر قرآن, یہ اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ جب بھی ان پر میری آیات کھول کھول کر واضح کی جاتی ہیں پوری ترتیب کے ساتھ, تو نتیجہ کہنے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے یہ مگر یہ کہ جو اولین ہیں ان کی محض لائنیں ہیں, ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو قصے کہانیاں جو گزر چکے ہیں ان کی. اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا ذکر ہے, یہ تمہاری تاریخ ہے. اس قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں. اللہ اس قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کا بیان کرنا, اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر ہے, میرے علاوہ اس قرآن کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. لیکن آج جو یعنی کہ یہ جو اپنے آپ کو مفسر قرآن کہلواتے ہیں, جو شیوخ کہلاتے ہیں, حضرت کہلاتے ہیں, مفتی علامہ کہلاتے ہیں, جو قرآن کو کھولنے, قرآن کو بیان کرنے کے دعوے دار ہیں, ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی قرآن بیان کر ہی نہیں سکتا, ان کو اختیار کس نے دیا؟
اور جب مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اکیلے ہی سچے، پوری دنیا غلط ہوگی، تو میں تو کہتا ہوں ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اکیلا سچا ہوں، میں حق پر ہوں۔ کیوں؟ آؤ مجھے غلط ثابت تو کرو۔ میں تو غلط ثابت کر رہا ہوں، ہر ایک کو بالکل کھول کھول کے حق واضح کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو میری دعوت سے روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو، میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو، میرے اوپر بہتانات لگا رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے، میری دعوت کو اٹھاؤ، دیکھو میری دعوت کیا ہے، میری دعوت کیا ہے۔ نبا 7 ٹی وی پر جاؤ، اس کا وزٹ کرو، اس پہ اوپر دیکھو، یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا، نبا 7 ٹی وی سرچ کریں، اور فیس بک کے اوپر آپ کو اللہ والا پیج نبا 7 ٹی وی آپ کو پیج ملے گا، اس کے اوپر آپ کو 58 اقساط اس وقت تک کی جو سلسلہ دعا کو قتل جال ہے اس کی ملیں گی، 3 اقساط انا علینا بیان ہو کی ملیں گی۔ اس کے علاوہ دین کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایک مکمل لیکچر، مکمل بیان ملے گا۔ اس کے علاوہ جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، سائنس کے متوالے کہتے ہیں، وہ ہوں یا پھر مذہبی طبقہ، ان دونوں کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو 2 قسطیں ملیں گی۔ حقیقت آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک بھی موضوع ہم ایسا نہیں چھوڑیں گے کہ جس کو مکمل تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر واضح نہ کر دیں۔ اللہ کے فضل سے آج سے ہم نے اس سلسلے کی ابتدا کر دی۔ آج سے ہم اسی طرح بیٹھ کر ہی ایک ایک بات کو بالکل کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور جو ہم سے ہماری مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا آپ میرے دشمن بنتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ اوچے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، باطل ہونے کا خود اپنے عمل سے دعویٰ نہ کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو میدان میں آئیں۔ حق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمام مخلوقات میں اشرف آپ کیسے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ایک بکری بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایک گائے بیٹھی ہوئی ہے، ایک بھینس بیٹھی ہوئی ہے، پیٹ بھر کر جگالی کر رہی ہیں، وہ تینوں جانور، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آگ لگ گئی، شور ما جاتا ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آپ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ چوپائے جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں رد عمل کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ جگالی ہی کرتے رہیں گے، ان کی صحت پر کوئی جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ فوری جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ آگ بجھانا پڑے گی، اگر نہ بجھائے تو گھر جل کر راکھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر نہ صرف آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی آپ کو صلاحیتیں دی گئیں۔ اور جو چپائے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ آگ انہیں آ کر چھو نہیں لیتے اس وقت انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے وہ جو جانور ہیں ان میں، یہ بشر جو ہے اس میں فرق۔ اگر کہیں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کہیں کسی سے بھی اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دی جائے، فتوے لگانے شروع کر دیے جائیں، الزامات لگانا شروع کر دیے جائیں، بہتانات باندھنے شروع کر دیے جائیں۔ اگر کہیں سے کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کی تفصیل مانگی جاتی ہے، اس کی تشریح مانگی جاتی ہے، اس کی وضاحت مانگی جاتی ہے۔ اگر اختلاف ہوتا ہے تو کتوں کی طرح، کتے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اگر ہڈی کے اوپر اختلاف پیدا ہو جائے کتوں کے درمیان تو وہ آپس میں لڑتے ہیں، غراتے ہیں، منہ سے جاگ نکالتے ہیں، یہاں تک ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کتوں کا کام ہے۔ اشرف المخلوقات جو ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات جو ان کا کام یہ ہے کہ جہاں پر بھی کہیں پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ایسا کیا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، فریقین بیٹھیں، دونوں فریقین اپنی اپنی بات پیش کریں، اپنی اپنی بات سامنے رکھیں، ایک دوسرے کی تسلی کے ساتھ بات سنی جائے تو اختلاف بالکل دور ہو جائے گا، حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اختلافات کو ڈنڈے کے زور پر، بدماشی کے زور پر یا پھر طاقت کے زور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ حل نہیں نکلے گا، اس سے الٹا نقصان ہوگا، تباہی آئے گی، اختلافات بڑھیں گے۔ وقتی طور پر تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، تھوڑا سکون ہو سکتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ آنے والے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اشرف المخلوق ہونے کا ثبوت دیں، اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیں۔ تو جہاں پر بھی آپ کو میرے ساتھ اختلاف ہے، بیٹھتے ہیں مل کر، آپ اپنی بات پیش کریں، میں اپنی بات پیش کرتا ہوں۔ کیا دنیا پاگل ہے؟
کیا عوام کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ ہر ایک کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو ہر کوئی فیصلہ کر لے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میرا کام ڈنڈے کے ساتھ منوانا نہیں ہے، میرا کام میرے رب نے مجھے یہ ذمہ داری دی نہیں کہ میں ڈنڈا ہتھیار ہاتھ میں لوں، میرے رب نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھیار میں ہاتھ میں لوں۔ میں تو علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت قتال کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، یہ قتال کا وقت ہے ہی نہیں، کسی گروہ کسی تنظیم کے ساتھ جڑنے کا وقت ہے ہی نہیں، وہ سارے وقت گزر چکے۔ یہ وقت ہے اس ذمہ داری کا، اس اصلاحات کا جو نوح علیہ السلام نے قائم کی تھی، جو ہود علیہ السلام نے قائم کی تھی، جو صالح علیہ السلام نے قائم کی تھی، جو شعیب علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ میرا مقصد ہے حق کو بالکل کھول کر پہنچا دینا۔ میں اور میرے ماننے والے جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حق ہے اس کو بالکل کھول کر ہر خاص و عام تک پہنچا دینا۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ میں تو چیخ کر یہ بات واضح کر رہا ہوں، اللہ کے بندو، عذاب عظیم آپ کے سر پر آ چکا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ بات کہی کہ جو بھی حق کا دعوے دار ہے، جو بھی تمہاری رہنمائی کا دعوے دار ہے، اس کی بات کو اس قرآن کے اوپر پیش کرو۔ یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کیا ہے؟ حاضر القرآن، اس پر پیش کرو۔ اگر تو حاضر القرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے میری بات ہے، وہ میرا بھیجا ہوا ہے، وہ میری دعوت دے رہا ہے۔ اور اگر حاضر القرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کا رد کرتا ہے، تو پھر وہ میری بات نہیں ہے، وہ میری دعوت نہیں ہے، وہ میں رہنمائی نہیں کر رہا، یہ اللہ کہہ رہا۔ تو اگر آپ حق پر ہیں تو آپ اپنی دعوت کو لیں، داعش ہو، طالبان ہو، کوئی بھی دہشت گرد گروہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی گروہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں تو آئیں میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، ثابت کریں اپنے آپ کو اہل حق، ان کی دعوت کو قرآن پر پیش کرتے ہیں، میری دعوت جو ہے اس کو قرآن پر پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر قرآن آپ کی دعوت کی تصدیق کرتا ہے تو الحمدللہ، میں بالکل آپ کی دعوت کو ماننے کو تیار ہوں، جو بھی میری غلطی ہوگی میں اس کی تصحیح کرنے کو تیار ہوں۔ میں کوئی بندر نہیں ہوں، میں کوئی سور نہیں ہوں، میری گردن کے اندر سریا نہیں ڈالا ہوا کہ میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہر لمحے پیچھے مڑ کر جانتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں کہ آیا مجھ سے پیچھے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اگر مجھ سے پیچھے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی اصلاح کرتا ہوں۔ میں ایسوں میں سے نہیں ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤں، پہرا دوں، نہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں جیسے ہی میرا رب میرے اوپر واضح کرتا ہے کہ یہ غلطی، اور میری غلطی اگر میرے دشمن کی طرف سے میرے اوپر واضح کی جائے تو میں آنکھیں بند نہیں کر لیتا، تعصب میں، نفرت میں، بغض میں، دشمنی میں نہیں۔ میں تو اس شخص کا احسان، میں اس کو اپنا محسن سمجھتا ہوں جو میری غلطی میرے اوپر واضح کرتا ہے، الزامات نہیں لگاتا، بہتانات نہیں لگاتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، میری غلطی میرے اوپر واضح کرتا ہے۔ اگر واقعتاً میں غلط ہوتا ہوں، میں اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر آج میں اپنی غلطی پر ڈٹ جاؤں گا تو نقصان کس کا کروں گا؟ آپ کا ہی اپنا، کسی دوسرے کا ہی اپنا، نقصان تو میں اپنا کروں گا۔ اگر میں اصلاح کر لیتا ہوں تو فائدہ میرا اپنا ہے۔ کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، جو خبیث ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے اس قرآن کے اندر خنزیر کہا ہے۔ خنزیر کے اندر جو ہے وہ دو علامات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ خبیث ہوتا ہے، بیکار شے۔ نمبر 2، یعنی کہ ویسٹ ہوتا ہے، فضلہ۔ نمبر 2، جو سور ہوتا ہے خنزیر، وہ مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، اس کی گردن بالکل سیدھی، اس کی آنکھیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھا دیکھتی ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتی، پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ تو مومن جو ہے وہ تدبر کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن ہر لمحے پیچھے جانگتا ہے، ہر لمحے پیچھے دیکھتا ہے کہ آیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو فوری اس کی اصلاح کرتا ہے کہ میں آئندہ اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ مومن کا تو یہ کردار ہے، اللہ کے عبد کا، اللہ کے غلام کا تو یہ کردار ہے۔ لیکن جو مومن نہیں ہوتا، جو محض اپنی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے یا مومن ہونے کا دعوے دار ہوتا ہے، حقیقت میں مشرک ہوتا ہے، اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی غلطی اس کے اوپر اس کے سامنے لا رکھی جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، معاشر کے روز آخرہ میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ آنکھیں کان تمہیں کس لیے دیے تھے، دماغ کس لیے دیا تھا، دل کس لیے دیا تھا۔
اس لیے نہیں دیا تھا کہ غور و فکر کرو، حق کو پہچانو، اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے نہ چلو. بندر نقل کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے قرآن کے اندر بار بار ایک جگہ پر یہ کہہ رہا ہے جو غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. ایک مقام پر کہتا ہے سمن بکمن امن فہم لا یرجعون، دوسرے مقام پر ان کو سور کہہ رہا ہے، تیسرے مقام پر بندر کہہ رہا ہے اللہ، چوتھے مقام پر گدھا کہہ رہا ہے، پانچویں مقام پر ان کو اموات کہہ رہا ہے، چھٹے مقام پر قبروں میں کہہ رہا ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کن میں سے ہونا چاہتے ہیں. قرآن سے فیصلہ لیں. یہ علماء آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرف پیچھے چلو. کہتے ہیں عقل سے نہیں نقل سے کام لو. بھائی جب عقل سے نہیں نقل سے کام لینا تو اللہ نے عقل دی ہی کیوں؟ اور نقل کس کی؟ کہ جو نسل در نسل آباؤ اجداد سے چلا آ رہا ہے. اس پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں یہ کن کی تاریخ ہے جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق رکھا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں، ہم تو اسی پر رہیں گے جو ہمارے آباء اجداد سے ہمیں منتقل ہوا، ہمیں وہی کافی ہے. ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں، ہمارا محاسبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہی حق ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن سے سوال کریں قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تو اکیلا حق پر ہے، تو اکیلا سچا ہے. جو اپنے آپ کو مجاہدین کہلواتے ہیں، جو اپنی طرف سے قتال کر رہے ہیں، جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں، جماعتیں، طالبان ہوں، داعش وغیرہ ہوں، وہ سارے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں تو اکیلا سچا آ گیا. میں جب یہ کہتا ہوں زمین سے خام تیل نکالنا جو ہے یہ فساد عظیم ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے اوپر فتوے لگا رہا ہے، عوام کو بڑے میٹھے طریقے سے ہمارے خلاف اشتعال دلا رہا ہے. بھائی میرا تو مقصد یہ پیار کے ساتھ آپ تک بات پہنچانا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو حق ہے وہ حق ہے. حق اس وقت کیا ہے؟ بالکل واضح کر رہا ہوں. اگر آپ کو حق تکلیف دیتا ہے تو اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے آپ فتوے لگاتے ہیں، آپ الزامات لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، اس کی گردن اتارو، اس طرح باقی بھی کر رہے ہیں. کیا اگر آپ لوگ حق پر ہو، کوئی بھی جتنی جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اگر آپ لوگ حق پر ہو، کسی مذہب کے پیروکار ہو یا نہیں ہو، سائنس کے متوالے ہو یا جو بھی ہو، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو ٹینشن کس چیز کی، ڈر کس چیز کا، خوف کس چیز کا؟ لوگوں کو میری بات سننے سے روکتے کیوں ہو آپ لوگ؟ کیوں ڈر آپ کو کس چیز کا؟ میں تو جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، میں تم کو ہر لمحے یہی دعوت دیتا ہوں بھائی آنکھیں بند کر میرے پیچھے نہ چلنا. میں تو انہیں کہتا ہوں ہر لمحے غور و فکر کرو، جو بھی بات کرتا ہے، جو حق کا دعویدار ہے، سنو اس کی بات. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، دل دیا ہے. دل کے اندر یہ تینوں ساری چیزیں ہیں. دل نہ صرف دیکھتا ہے سنتا ہے، بلکہ جو دیکھتا سنتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اور دل وہ دیکھتا سنتا ہے جو آنکھیں اور کانوں سے دماغ نہیں دیکھ سن سکتا. یوں سمجھے دل آپ کے جسم میں وائی فائی ہے، انٹرنیٹ کنیکشن ہے. اگر یہ ایک بار بحال ہو جائے تو آپ کائنات کے انگ انگ میں آپ اڑتے پھرتے ہیں، پوری کائنات کے اندر آپ پرواز کرتے ہیں. یہی وہ پرواز جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا. یہی وہ پرواز ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے. یہی وہ پرواز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. کائنات کے انگ انگ کو دیکھا، اللہ کی آیات کو دیکھا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، زمین کی گہرائیوں میں کیسے، ہر طرف کیسے، پتے کے اندر کیا نظام چل رہا ہے. بھائی اگر آپ لوگ حق پر ہو تو آپ ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ بھائی میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کے اوپر جگہ جگہ زمین تنگ کی جا رہی ہے. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ حق بات کر رہے ہیں. بھائی نہ تو انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی، نہ کوئی ہتھیار اٹھایا، نہ کوئی ڈنڈا اٹھایا. وہ انتہائی پر امن ہیں. وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دابت الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا. آپ خود غور کریں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا، محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ دابا کیا ہے؟ ہر وہ شے دابا ہے جو زمین میں حرکت کرتی ہے. ہر وہ شے دابا ہے. تو ذرا غور کریں کہ اس وقت کون کون سی مخلوقات سے جو زمین میں حرکت کر رہی تھیں، اور بعد میں جو حرکت کرنے والی مخلوقات نے آنا تھا وہ ہونا تھا دابت الارض. غور کریں بعد میں کوئی آیا؟ آج وہی دابا ہے، وہی مخلوقات ہیں زمین میں حرکت کرنے والی جو محمد علیہ السلام کے وقت موجود تھیں، یا پھر آج اور بھی ہیں؟ ذرا غور کریں، ذرا لسٹ تو بنائیں. جب آپ لسٹ بنائیں گے تو جہاں مچھلیاں وغیرہ آئیں گی تیرنے والی، پانی کے اندر تیرنے والی مخلوق، وہیں پر آپ کو بحری جہاز شپ وغیرہ ملیں گے، بڑے بڑے بحری جہاز شپ وغیرہ. جہاں رینگنے والے سانپ بچھو مگرمچھ وغیرہ ملیں گے وہیں پر آپ کو ٹرینیں ٹرامے ملیں گی. جہاں چلنے والے یہ بشر سمیت چوپائے وغیرہ باقی جاندار ملیں گے وہیں پر آپ کو یہ گاڑیاں، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑیاں، یہ بسیں، ٹرک، یہ سب ملیں گی.
جہاں پر آپ کو اڑنے والے پرندے ملیں گے وہیں پر آپ کو یعنی اڑنے والے چرند پر ملیں گے وہیں پر آپ کو جہاز ہیلی کاپٹر یہ مخلوقات ملیں گی. یہ ساری لسٹ بنا لیں اور قرآن سے سوال کریں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور الساعت کے قریب وہ دابا جو اشراط الساعت میں سے ہوگا, جس وجہ سے الساعت آئے گی, عظیم زلزلہ آئے گا, تباہی آئے گی, وہ ارض سے نکلے گا. تو جو لسٹ آپ نے بنائی اس میں سے وہ دابا جو پانی سے خلق ہوا وہ مائنس کر لیں. ذرا غور کریں پیچھے کچھ بچتا ہے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے. اگر تو نہیں بچتا تو دعوت الارض نہیں نکلا, اور اگر بچ گیا ہے تو پھر غور کریں ذرا, وہ دعوت الارض ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لسٹ میں سے مائنس کریں جو پانی سے خلق نہیں ہوا. جو پانی سے خلق ہوا وہ اللہ کا ہے. وہ ساری کی ساری فطرتی مخلوقات نکل جائیں گی. ان کی بنیاد پانی ہے. فطرتی مخلوقات جتنی حرکت کرنے والی, وہ تیر کر کریں, رینگ کر کریں, چل کر یا اڑ کر, ان کی بنیاد پانی ہے. پیچھے دیکھیں کیا پیچھے بحری جہاز, یہ شپ وغیرہ, یہ ساری چیزیں نہیں رہ جاتی؟ ٹرین ڈرامے نہیں رہ جاتی؟ گاڑیاں بسیں موٹر سائیکل, یہ ساری یہ نہیں رہ جاتی؟ جہاز ہیلی کاپٹر ڈرون وغیرہ نہیں رہ جاتے؟ ذرا غور کریں کیا ان کی بنیاد پانی ہے یا ان کی بنیاد ارد ہے, زمین کے ایلیمنٹس؟ لوہے سے بنے لوہا کہاں سے نکلا؟ زمین سے. کاپر کہاں سے نکلا؟ زمین سے. پلاسٹک کہاں سے نکلا؟ زمین سے. جو ان کے اندر اس دابے کے اندر جو خون ہے, تیل جو ہے, وہ کہاں سے نکلا؟ زمین سے. تو یہ جو دابت الارض ثابت ہوا یا نہیں؟ دابا تو کہتے ہیں وہ یعنی کہ پوری جیسے ایک سپیشی ہوتی ہے, پوری ایک کیٹیگری ہوتی ہے. کون سی کیٹیگری؟ جو سٹیپ بائی سٹیپ حرکت کرتے ہوئے نہ صرف وجود میں آتی ہے لمحہ با لمحہ, بلکہ اسی طرح وہ آگے بڑھتی ہے, سفر کرتی ہے, حرکت کرتی ہے. تو ذرا غور کریں, کیا دابت الارض پوری دنیا میں نہیں دندناتا پھرا ہے؟ وہ کون ہے جس نے آ کر یہ بات واضح کی؟ آج تک اس نے واضح کیا؟ مجھے کہتے ہیں یہ مرزائی ہے. مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی نے تو یہ کہا تھا کہ دابت الارض کیا ہے؟ چاول کے دانے جتنا. اس کی دو آنکھیں جیسے وہ سمائلی سے ہوتی ہے, دو ڈاٹ, اس طرح چاول کے دانے جتنا وہ کیڑا ہے, وہ دابت الارض ہے. اور مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا. تمام قادیانی مرزا جو احمدی ہیں وہ بھی سن لیں, جماعت احمدیہ والے سن لیں. غلام احمد قادیانی نے خود یہ کہا تھا کہ یہ دیکھو دعوت الارض نکلا ہے, اس نے ساری پہچان بتائی. اس نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی رد کر دے ظاہر بات ہے وہ رسول ہے ہی نہیں, وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے. جس بنیاد پر اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا, جب وہ بنیاد ہی کالعدم ثابت ہو جائے, تمام کے تمام قادیانیوں کو, مرزائیوں کو یہ چیلنج ہے, دعوت ہے. اگر تو وہ جس کو میں دابت الارض کہہ رہا ہوں, یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں, یہ والی جو حرکت کاریاں, گاڑیاں, جہاز, بحری جہاز, ٹرینیں, ٹرامے وغیرہ, اگر تو یہ ثابت کر یہ دابت الارض نہیں ہے تو واقعی غلام احمد قادیانی سچا. اور اگر یہ دابت الارض ہے تو غلام احمد قادیانی بہت بڑا کذاب, جھوٹا, وہ اللہ کا رسول نہیں تھا. حقیقت آپ کے سامنے ہے, آپ سب کو حق کی دعوت ہے. آپ واقعی حق کے طلبگار ہیں تو حق کس وقت آپ کے سامنے ہے. پھر دعوت الارض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشراط الساعت میں سے کہا. الساعت کی ایک شرط ہے. شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کہتے ہیں وجہ, کاز کو. یعنی جیسے مثال کو, آپ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے بھوک نہیں مٹے گی. ہتھوڑا نہیں ماریں گے شیشہ نہیں ٹوٹے گا, ہتھوڑا لگے گا تو شیشہ ٹوٹے گا. شے کو آگ میں ڈالیں گے تو وہ پگھلے گی, جلے گی. بالکل اسی طرح الساعت جو کہ عظیم زلزلہ ہے, اس زلزلے کی وجہ دعوت الارض بنے گا. تو دیکھیں ذرا, زمین کو جب کھودا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میزان وضع کیا تھا, میزان بہترین توازن قائم کیا تھا زمین و آسمانوں میں. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا کہ میں نے کتاب میں فرد نہیں کیا, رائے برابر بھی کوئی خامی نہیں چھوڑی سی. جو کچھ بھی خلق کیا پرفیکٹ خلق کیا, ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھا, کہیں بھی کوئی رائے برابر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اگر تبدیلی کریں گے تو میزان جو اللہ نے وضع کیا اس میں خسارہ ہو کے پھر نتیجہ تباہیاں آئیں گی. یہی اللہ نے دعوت دی, یہی تو دین تھا, یہی ہر رسول نے دعوت دی. تو دیکھیں ذرا, جو دعوت اللہ وجود میں آ رہا ہے, یہ گاڑیاں, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ کیسے وجود میں آ رہی؟ کہاں سے؟ زمین کو کھودا جا رہا ہے, پہاڑوں کو کھودا جا رہا ہے, لوہا نکالا جا رہا ہے, زمین کو کھود کر, زمین کو پھاڑ کر, اس میں خام تیل نکال کے, یہ ایلیمنٹس نکال کے, کاپر, ہر چیز نکال کے اس سے وجود میں لایا جا رہا ہے. پھر یہ دعوت جو گیسیں چھوڑ رہا ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ سارا آپ کے سامنے ہے. یہی تو محمد علیہ السلام نے کہا. محمد علیہ السلام نے کہا دابا ہر رنگ میں ہوگا. دابا جو ہے وہ دھواں چھوڑے گا, دابا جو ہے لوگوں کی ناکیں ان پر زہر آلود کر دے گا, وہ پولوشن چھوڑے گا. یہ سارے کا سارا تو محمد علیہ السلام نے بھی کہا تھا. تو آئیں ذرا میدان میں, جس کو میں دعوت الارض کہہ رہا ہوں وہ اشراط الساعت میں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو میں کذاب, میں جھوٹا. اگر ہوتا ہے تو پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا تھا؟ اب مجھے مرزا قادیانی بنا رہے ہیں, مجھے مرزائی بنا رہے ہیں, میرے ماننے والے کو مرزائی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا مجھے داعش والا بناتے ہیں. داعش والے خود نہیں مانتے, وہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری سہولتیں ہیں, خود وہ مانتے ہیں کہ یہ سب مسیحا ہے, یہ آسائشیں ہیں, سہولتیں ہیں, یہ تو ہمارے استعمال کے لیے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں خلق کیا جو ہمارے لیے خلق کیا, ہماری موجوں کے لیے, نکالو استعمال کرو.
وہ تو خود کہتے ہیں کل کو ہمیں اقتدار ملے زمین میں تو ہم بھی زمین کے خزانے نکال کے پوری دنیا پر جو ہے وہ راج کریں گے. تو میری تو وہ دعوت ہے نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, جدھر جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں. اللہ کی آیات میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو, پنگے نہ لو. اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ یہ جو زمین ہے جس پہ آپ رہ رہے ہیں, یہ زمین اس کے گرد گیسوں کی 7 تہیں, ہم نے یہ دخان جو ہے ان سے وجود میں لائے ان کو. دخان کسے کہتے ہیں؟ گیسوں کو. گیسوں سے ہم نے ان کو خلق کیا, گیسوں کو منجمد کر کے. اگر تم دوبارہ ان کو ہیٹ کرو, ہیٹ دو گے, پروسیس میں ڈالو گے, تو پھر وہ گیسیں خارج ہوں گی. ذرا غور کو ہم تو میزان قائم کیا, گیسیں کہاں جائیں گی جو تم گیسیں خارج کرو گی؟ یہی اللہ نے 14 صدیاں قبل کہا تھا, جب تم پنگے لوگے زمین و آسمانوں میں تو پھر جو گیسیں خارج ہوگی کہاں جائیں گی؟ یہ گیسیں فضا میں بھر جائیں گی, جس کی وجہ سے تمہیں نزلے, زکام, بیماریاں, تباہیاں, یہ کچھ ہوگا. موسم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ ہے میری دعوت. تو میں اپنے تمام ان بھائیوں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو, سب کو جو عام عوام ہیں یا پھر حکومتی اداروں میں ہیں, فوج کے اندر ہیں, سیکورٹی ایجنسیوں میں ہیں, سیکورٹی اداروں میں ہیں, خدارا میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, نہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں. چیز یہ ہے کہ میری دعوت صرف اور صرف یہ ہے جو نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. میرا کام, میرے ماننے والوں کا کام, میرے ماننے والوں کا مقصد, ان کا کسی قسم کے اسلحے, ہتھیار, کسی تنظیم, کسی گروہ, کسی جماعت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ بہت سارے نوجوان ایسے میری طرف آئے جو کہ دہشت گردوں میں جا کے ملنا چاہتے تھے. جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کے اوپر حق واضح کیا, تو انہوں نے ان کو ترک کیا, چھوڑا کے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہماری ہوئی, آپ سے ملے, آپ نے ہمارے اوپر حق واضح کر دیا, ورنہ ہم تو مرنے لگے تھے, ہم تو ہلاکت کا سودا کرنے لگے تھے. اس وقت جو ذمہ داری اسے چھوڑ کے ہم پتہ نہیں کہاں بھٹکنے لگے تھے, جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ میری دعوت ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے, ساری کی ساری دعوت آپ کے سامنے ہے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حق سے نہ روکیں, لوگوں کو سننے دیں, لوگوں کے پاس میری بات جاننے دیں. میں اگر کسی کو میرے ساتھ اختلاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھیں. میں پاکستان, ریاست پاکستان کے بااثر جو لوگ ہیں, جو حکومتی عہدیدار ہیں, ذمہ داران ہیں, وہ موجودہ وزیر اعظم ہوں یا آئندہ اگر آنے والے ہوں, فوج کے جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں, آپ میرے پیارے بھائیوں, میرے بزرگوں, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے, جو ذمہ داری دی ہے, کل کو آپ سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ اس مقام پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئے. آپ کا جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ عام لوگوں والی نہیں ہیں. آپ تو الحمدللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ تو اندھوں کی طرح جو ہے وہ جاہلوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے. آپ اس دعوت کو دیکھیں, سنیں, آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون جو ہیں ان کو دعوت دی تھی, آل فرعون کو بالکل عین اسی طرح میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. جیسے اس وقت موسیٰ کے اقتدار میں جو ساحر تھے, ساحر کہتے ہیں سائنسدانوں کو, جادوگروں کو نہیں, ساحر کہتے ہیں جو مخلوقات کو مسخر کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. زمین و آسمانوں جو مخلوقات ہیں, زمین و آسمانوں جو مخلوقات ہیں ان کو مسخر کرنا, ان پر کنٹرول پانا, دسترس پانا کیا پھونکوں سے ہوتا ہے یا اس کے لیے علم ہونا چاہیے؟ علم سے. تو ساحر لسان العرب میں سائنٹسٹ, سائنسدان کو کہتے ہیں. انگلش میں سائنٹسٹ یا اردو میں ہم سائنسدان کہتے ہیں. وہ جن کے پاس زمین و آسمانوں کا علم ہے, وہ لوگ جن کے پاس اہل کتاب یہ جو زمین و آسمان اس کا علم ہے. تو اس وقت وہ ایمان لائے تھے. ایمان لائے مطلب کہ انہوں نے کہا ہاں یہ موسیٰ حق ہے, یہ جو بھی بات کر رہا ہے بالکل سچی بات کر رہا ہے. لیکن فرعون جو تھا وہ اکڑ گیا. فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے یہ کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے خود اقتدار پر قابض ہو جائے. یہ اس طریقہ سے یہ چال چل رہا ہے. تو لہذا یہ مت سوچئے گا کہ میرا کوئی ایسا منصوبہ ہے, میرا کوئی ایسا مقصد ہے. نہیں, میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں کے اندر آپ کے اوپر بالکل واضح کروں گا کہ قرآن, آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے. یہ میں آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کروں گا. اللہ کے فضل سے بالکل کھول کر واضح کر دوں گا. یعنی کہ جو ہماری جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی افواج ہوں, بالخصوص پاکستان, ریاست پاکستان کی فوج, جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں, میں ان کو دعوت دوں گا. اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں, بیوروکریسی ہے, جو بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں, میں ان سے التماس کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر, خدا را آج آپ کے پاس وقت ہے, کل کو سوائے پچھتاوے کا کچھ نہیں رہے گا.
کل کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا. آج آپ کے پاس وقت ہے, میری دعوت کو ذرا دیکھیں, سنیں. آپ خود آپ کا اگر دل و دماغ نے گواہی نہ دی تب کہیے گا. میں اندھوں کی طرح اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہہ رہا. کوئی مانے گا تو میرا فائدہ نہیں کرے گا, نہیں مانے گا تو میرا نقصان بھی نہیں کرے گا. آپ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے. اگر آپ اس قوم کو بچانا چاہتے ہیں, تو خدا را یہ ذرا حق کو دیکھیں, ورنہ یہ بات جان لیں کہ عذاب عظیم القارع آپ کے بالکل سر کے اوپر ہے. امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, چین, جاپان, تائیوان, یہ جو ریاستیں ہیں, اس کے علاوہ روس کا بہت بڑا حصہ ہو, یہ سب ابھی ان قریب صفحہ ہستی سے مٹنے والے ہیں. عالمی ایٹمی جنگ ہونے والی ہے. قرآن کے اندر جس کا ذکر ہے, القارعہ صیحۃ واحدۃ, یہ بالکل سر کے اوپر آ چکی. اگر آپ آج حق کو پہچان لیتے ہیں, مجرم ہونے سے بچ جاتے ہیں, تو آپ بچ جائیں گے, ورنہ انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. دیکھیں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس حق کو کھول کر پہنچا دینا. اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے, میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میرے ماننے والوں کی اور کوئی مقصد, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے, بالکل اسی طرح وہ مجھے بچائے گا اور میرے ساتھیوں کو, میرے ماننے والوں کو بچائے گا, جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے صالح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے شعیب اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے لوط اور اس کے ساتھیوں کو بچایا, جیسے موسیٰ اور اس کے بچایا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت کا سودا کریں. میں جو بھی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے اوپر زبردستی کوئی عقائد و نظریات مسلط نہیں کر رہا, میری ایسی کوئی کوشش نہیں. میں تو آپ کو حق کی دعوت دے رہا ہوں, سب کچھ کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امید ہے کہ میرا یہ پیغام جو ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا. آپ میرے بہن بھائی, میرے بزرگ جو بھی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں, سیکورٹی اداروں میں, فوج میں, جو بیوروکریسی میں ہیں, جو انتظامیہ کے اندر ہیں, وہ سب ان باتوں پر غور کریں گے, وہ تھوڑا سا وقت نکالیں گے اپنی زندگی میں, اور اس حق کے اوپر جو ہے آپ ایسا کریں. ریاست پاکستان اور باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ایسا کریں, اپنے سائنسدان اکٹھا کریں, ان کی ٹیمیں بٹھائیں, ان کی ٹیموں کو اپنی یعنی سائنسدان جو ہے ان کی ٹیم بنا کر کمیٹیاں تشکیل دے کے ان کے سامنے میری دعوت رکھیں, ان سے پوچھیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں امی ہوں. میرے پاس, میں کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسے, کہیں سے میرا کوئی استاد نہیں ہے, کہیں سے نہیں پڑھا لکھا, میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے, بالکل ان پڑھ شخص ہوں. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک امی شخص جو انتہائی گہری باتیں کر رہا ہے, کائنات کے انگ کے راز کھول رہا ہے جہاں سائنس بھی نہیں پہنچی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کون اس کی زبان پر بول رہا ہے؟ آج تک سائنسدان یہ نہیں جان سکے کہ پانی زمین پر کہاں سے آیا, لیکن میں کھول کر واضح کر رہا ہوں کہ پانی کہاں سے آیا. میں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ جو زمین پلانٹ ہے یہ 12 مراحل میں شہابی خلا سے آئے, تکمیلی یعنی 12 مراحل میں 12 طرح کے شہابی آئے. آخری 4 طرح کے جو شہابی ہیں ان سے یہ جو زمین کے اوپر حیات کا نظام ہے یہ میٹیریل آیا. ان میں سے ان 4 طرح کے جو شہابی ہیں جو ان کی بارشیں ہوئی تھی, ان میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے ان کے سب اٹامک پارٹیکلز نکلے, خارج ہوئے. ان میں سے ان سب اٹامک پارٹیکل سے پھر یعنی کہ بعد میں جب سورج وجود میں آیا, زمین جب مکمل ہو گئی تھی, اس کے گرد گیسوں کا مکسچر تھا. پھر جب سورج وجود میں آیا تو یہ گیسوں کا ایک مکسچر جو ہے یہ 7 تہوں میں تقسیم ہوا. تو ان گیسوں کے اندر سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے سب اٹامک پارٹیکل مل کر ہائیڈروجن اور آکسیجن وجود میں آئی, جن کے ملاپ سے یعنی کہ وہ سورج کی وجہ سے ایٹماسفیئر وجود میں آ کے ملاپ دونوں ملنا شروع کے بارشیں ہونا شروع ہوئیں. بارشیں ہوتی رہی اونچی جگہوں سے پانی گہرائیوں میں سفر کرتا رہا, آتا رہا یہاں تک کہ گہری جگہیں جو باہر کا سمندر بن گئے, پیالے باہر کا سمندر بن گئے. اور جہاں سے پانی گزرتا رہا وہاں سے وہ زمین کا کٹاؤ ہو کر نہریں اور دریا جو ہے وجود میں آ گئی. اس لیے آپ کو نظر آئے گا جو قدرتی نہریں ہیں وہ ہر نہر کا آپس میں اس طرح جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں اس طرح, جیسے پتے ہوتے ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں اور ایسے ایک تنا ہوتا ہے. آپ کو اس طرح تمام دریا نہر یہ نظام ملے. اس وقت اس زمین کے علاوہ کائنات میں کہیں پر بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں, کسی پلانٹ پر. بہرحال تو میں اپنی بات کا آج اختتام کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ اگلی نشست میں.